السلام علیکم دوستو عید الاضحیٰ کی نماز یعنی بقرہ عید کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ کیسے کر کے پڑھی جائے گی، کون کون سی سورہ پڑھی جائے گی، نیت ہم کیسے کریں گے۔ کیونکہ ہمارے جو بھائی ہیں مسجد میں جب جاتے ہیں نا تو وہاں پر جا کر پڑوس والے کی نماز کو دیکھتے ہیں، ادھر والے کی نماز کو دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے پیچھے کیسے کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس طریقے سے جھانکا جھوکی جب کرتے ہیں نا تو باہر بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، سب دیکھ کر پھر آپ کی مذاق بناتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاق نہ بنے اور بالکل اسلامک طریقے سے، یعنی کہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جو طریقہ ہے عید کی نماز کا پڑھنے کا، وہ میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا، ایک ہی بار میں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ انڈیا کے اندر جمعرات کے دن عید الاضحیٰ کی نماز یعنی کہ بقرہ عید کی نماز کو ادا کیا جائے گا۔ نیت کیسے کرنی ہے، کون کون سی سورہ پڑھنی، امام صاحب کیا کریں گے، وہ ساری بات دھیان سے ایک ایک پوائنٹ سن لیجئے گا، اسکپ بالکل مت کرنا، بھگا بھگا کے مت دیکھنا، کیونکہ بھائی نماز کا طریقہ ہے، بہت زیادہ دھیان سے سن لیجئے گا اور آپ بھی سیکھے گا اور اپنے دوستوں کو اور بھائیوں کو بھی سکھائیے گا۔ تو چلیے نماز کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جب ہم نیت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو دل سے اگر ہم نے نیت کر لی تو وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر زبان سے کہہ لیں گے تو اور زیادہ افضل ہے، یعنی کہ اور زیادہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ تو نیت کیسے کرنا ہے، نیت کا طریقہ دیکھیں، آپ کے سامنے میں نے پوری نیت لکھ دی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی ماں زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نیت باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ ایک بار ثنا پڑھیں گے، جیسے کہ ثنا میں نے آپ کے سامنے ہندی اور عربی دونوں زبانوں میں لکھ دی، ایک بار اس ثنا کو دیکھ لیجئے گا، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، صرف ایک بار آپ کو یہ پڑھنی ہوگی ثنا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی امام صاحب پہلی تکبیر پڑھیں، آپ کے کانوں میں آئے تکبیر کی آواز، فوراً آپ جیسے نیت باندھے ہوئے تھے فوراً ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے گا، یعنی کہ پہلی تکبیر پر آپ کو ہاتھوں کو، نیت باندھے ہوئے تھے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ امام صاحب جب کہے اللہ اکبر تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیے گا اور اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے گا۔ جب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں اللہ اکبر تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیے گا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے گا۔ پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر آپ کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، اس کے بعد آپ اب ہاتھوں کو چھوڑیں گے نہیں، یہاں پر آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ تیسری تکبیر پر آپ کو نیت باندھ لینی، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا، پہلی تکبیر پر آپ کو کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر پر کانوں تک ہاتھ کو لے جانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ جب تیسری تکبیر امام صاحب کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ لے جا کر پھر آپ نیت باندھ لیں گے۔ اب آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، جو کچھ پڑھیں گے امام صاحب پڑھیں گے۔ اب امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، دونوں کانوں کو دھیان سے سنیے گا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، ان کی طرف کو توجہ رکھیے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا داری میں چلے جاؤ کہ آج یہاں قربانی ہوگی تو میں یہاں کھانے جاؤں گا، میرا پیسہ یہ چیزیں دماغ میں مت رکھنا، سچے دل سے نماز پڑھنا اور دونوں کانوں کو امام صاحب کے، یعنی کہ جو امام صاحب پڑھ لیں اس پر دھیان لگانا تاکہ آپ کی نماز صحیح سے ادا ہو جائے۔ دنیا داری باہر چھوڑ کر آنا، صرف اللہ کے گھر میں آئے تو سچے دل سے نماز پڑھنا، امام صاحب جو کچھ پڑھے وہ کان لگا کر سن لینا۔ پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تو آپ کو بھی رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، جیسے کہ آپ روز ڈیلی نارمل نماز میں رکوع سجدہ کرتے، جیسے رکوع سجدے میں جو چیزیں پڑھتے ویسے ہی آپ کو رکوع اور سجدے میں پڑھنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، یعنی کہ آپ کی پہلی رکعت تو کمپلیٹ ہو گئی، اب ہمیں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ہی کھڑے ہوں گے۔ اب امام صاحب جو کچھ بھی پڑھ لیں، میں نے کہا تھا جو بھی کچھ امام صاحب پڑھیں اس کو دھیان سے کان لگا کر سن لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر امام صاحب چوتھی تکبیر کے لیے کہیں گے تو آپ کو ہاتھوں کو پھر سے کانوں تک لے جانا ہے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب پانچویں تکبیر کے لیے جیسے ہی اللہ اکبر کہیں اللہ اکبر، پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب چھٹی تکبیر کے لیے کہیں گے اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب امام صاحب رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تو آپ کو بھی امام صاحب کے پیچھے رکوع کرنا ہے اور ان کے پیچھے سجدہ کرنا ہے۔ جو آپ رکوع اور سجدہ نارمل نماز پہ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو جو کچھ پڑھتے ہیں ویسے ہی سیم ٹو سیم پڑھنا ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ جائیے گا، قاعدے میں بیٹھ کر آپ کو سب سے پہلے ایک بار التحیات پڑھنی، یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہے، ایک بار التحیات پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ایک بار درود ابراہیمی، یہ آپ کے سامنے لگا ہوئی درود ابراہیمی کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔
उसके बाद दुआए मासूरा, ये देखिए आपके सामने दुआए मासूरा भी लगी हुई है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद रब्बाना आतैना, ये देखिए ये भी आपके सामने लगी हुई, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इमाम साहब जब सलाम के लिए कहेंगे, जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे ना, तो आप भी उनके साथ में सलाम फेर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी नमाज कंप्लीट हो गई। अगर आपने इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लिया, क्योंकि अभी जुमरात में टाइम है, तो जुमरात से पहले पहले आप इस नमाज का तरीका ध्यान से समझ लें, एक एक पॉइंट को देख लें। जो